بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ادریس اوان، ایڈوکیٹ ایبٹ سے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے اساتذہ کے لیے اسکولوں میں مثبت ماحول بنانے کے کچھ طریقے، یعنی کہ وہ کون سے طریقے ہیں جو کہ بہتر آپ استعمال کر کے تو اسکولوں میں ماحول، بچوں کے کلاس روم میں ماحول بہتر بنا سکتے ہیں، جو ماحول بچوں کے لیے سازگار ہو، جس سے بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کا جو ہے نا آسان راستہ نکالا جائے، جو بچوں کو جسمانی سزاؤں سے بچایا جائے۔ تو اس میں کچھ ایسے چند طریقے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنہیں آپ استعمال کر کے تو بچوں کو اچھے بہت بہتر ماحول میں آپ تعلیم دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کے ناقابل قبول رویوں کی وجوہات جاننے کی کوشش کرنا، یعنی ایسے رویے کہ جو قبول نہیں ہیں آپ کو، بچوں کے جو شرارتیں جس سے بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو جو نامناسب رویے ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرنا، یعنی سب سے بنیادی بات ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بچوں کے سامنے ڈانٹنے اور سزا دینے کی بجائے بچوں کو اکیلے میں سمجھانا، کہ جب بچوں کو آپ دوسروں کے سامنے ڈانٹتے ہیں، ان کی سرزنش کرتے ہیں، تو اس سے بچے تھوڑا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو لہٰذا دوسرے بچوں کے سامنے ڈانٹنے سے آپ پرہیز کریں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اچھے رویوں پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ غلط رویوں کو نظر انداز کرنا۔ اگر آپ اچھے رویوں پر توجہ دے رہے ہیں اور زیادہ اچھی بات ہے، لیکن جو غلط رویے ہیں انہیں نظر انداز بھی کریں، انہیں تھوڑا سا یعنی کہ اگنور کریں، بچوں کو تھوڑا سا چانس دیں، تھوڑا سمجھائیں اسی طریقے سے، شاید دوسری بار وہ ایسا نہ کریں۔ اچھا، تنگ کرنے اور شرارت کرنے والے بچوں کو اہم ذمہ داری سونپنا، اور یعنی اہم ذمہ داری کوئی بھی، یعنی اسے مانیٹر بنانا یا اسے پراکٹر کلاس کا بنا دینا، تو اس طرح اسے یعنی کہ کوئی ایسی ذمہ داری دے کے تو پڑھائی کی طرف تاکہ وہ راغب ہو جائے۔ اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ مل کر کلاس روم کے کچھ اصول اور ضوابط تیار کرنا، یعنی کہ آپ جو ہے نا بچوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور انہیں کہیں ہم کلاس روم کے لیے کوئی ایسی کمیٹی بناتے ہیں، کچھ ایسا ایک ضابطہ بناتے ہیں، اس میں آپ شامل ہیں۔ تو اس میں بچے آپ کے ساتھ جب بیٹھیں گے، جب آپ کے ساتھ بچے بیٹھ کے وہ میکنزم بنائیں گے تو وہ بڑی آسانی ہوگی آپ کے لیے، کہ اس طرح بچہ جو شرارتوں سے بچ جائے گا، بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، بچہ یہ اونرشپ فیل کرے گا کہ مجھے اساتذہ کرام امپورٹنس دے رہے ہیں، تو اس سے بچے پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ آسان اور دلچسپ طریقوں سے سبق پڑھانا، یعنی آپ ایسے طریقے یوز کریں جو بالکل آسان بھی ہوں پڑھانے کے ٹیچنگ کے حوالے سے، اور دوسرا دلچسپ ہوں، اس سے بچوں کی دلچسپی اس میں آپ یعنی دیکھیں گے کہ پڑھائی میں بچوں کی دلچسپی بڑھے گی اور بچے شرارتوں سے باز آئیں گے، بچے اپنا کام ہوم ورک اپنے ٹائم پہ کریں گے اور آپ کا کہا اچھی طریقے سے مانیں گے اور یعنی کہ فالو کریں گے ہر چیز کو۔ اور اس کے علاوہ اساتذہ کو مثبت رویہ پیش کر کے بچوں کے لیے مثالی کردار ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنے آپ کو جس طرح رول ماڈل ہوتا ہی، ٹیچر ہوتا ہی رول ماڈل ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ مثبت طریقے سے اپنی پرسنالٹی کو پیش کریں اور مثالی کردار ادا کرے، تاکہ بچہ جو ہے اسے دیکھ کے اسے رول ماڈل سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے اپنی لائن سیٹ اپ کریں۔ اس کے علاوہ اسکول کے اندر بچوں کے مسائل کے لیے ایک کمیٹی ہونی چاہیے، کہ جتنے بھی بچوں کے مسائل ہیں کلاس کے روم کے اندر یا اسکول کے اندر، گراؤنڈ کے اندر، ان کو حل کرنے کے لیے کمیٹی ہونی چاہیے، یعنی اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے اساتذہ کرام کو۔ بچوں کا مسئلہ راز میں رکھا جائے، کوئی بھی بچہ اگر کوئی شرارت کرتا ہے، جیسے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی نقصان کر دیتا ہے بچہ، تو جب تک یعنی کہ پہلے اس بچے کو پوچھا جائے، تسلی کی جائے، اسے سمجھایا جائے، اور اگر وہ نہیں، جب تک یہ کوئی بھی بات آپ کے بچے کے درمیان اور آپ کے درمیان چل رہی ہے تو اسے راز میں رکھا جائے، تاکہ دوسرے بچوں کو فی الفور علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کو بتایا جائے کہ تمام بچوں کو یہ بتایا جائے کلاس روم کے اندر کہ سزا دینے والے اساتذہ، جو بھی اساتذہ کرام جو سزائیں دے رہے ہیں، جسمانی سزائیں، ان کے بارے میں وہ بچے جو ہیں ٹیچرز کو، ہیڈ ماسٹر صاحب کو آگاہ کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو سزاؤں کے حوالے سے علم ہوتا رہے گا اسکول انتظامیہ کو، تو دوسرا جو ہے ان چیزوں پہ وہی اساتذہ کرام جو سزائیں دے رہے ہیں انہیں بھی تھوڑا سا سینسٹائز کیا جائے گا، تاکہ ماحول مزید بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ مسئلے حل کرنے کے طریقے اساتذہ اور بچوں کو بتانے چاہیے، یعنی تمام اساتذہ کرام کو بھی وہ طریقے بتانے چاہیے اور بچوں کو بھی بتانے چاہیے جن سے مسائل حل ہوتے ہیں، جسمانی سزاؤں پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، اور تمام جو ہے کانٹ چھانٹ کر کے مثبت رویوں کی طرف جو ہے کلاس روم کو، اسکول کو لایا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام طریقوں پہ اگر ہم عمل کر لیں، اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو اس کے علاوہ بتانا چاہیں گے انشاءاللہ،
اگلے پروگرامز میں. لیکن یہ ہے کہ ان چند اصولوں کو اگر اپنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمارا کلاس روم کا ماحول بھی بہتر بن سکتا ہے, ہمارے پورے اسکول کا ماحول بہتر بن سکتا ہے, اور بچے جسمانی سزاؤں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے قوانین ہیں جو جسمانی سزاؤں کو منع کرتے ہیں تو ان پہ اچھی طرح عمل درآمد ہو سکتا ہے. اس سے ہمارے بچوں میں بڑھوتری ہوگی, ہمارے بچوں کی تعلیم جو ہے جی اچھے تسلسل سے آگے اچھے یعنی کہ ایک معیاری تعلیم اور مثبت طریقوں سے جو ہے جی آگے چلے گی انشاءاللہ. ہمارے بچوں میں جو ہے نا جی کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا تو ہمارا لٹریسی ریٹ اس طرح انشاءاللہ ایک دن ہوگا ضرور کہ 100% پہ ہوگا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت. آپ کا بہت بہت شکریہ.